اور ذکرتہ قلیلہ فی الحاد الکتاب واذکورہا بالتفصیل فی اصدار ثانی انشاءاللہ تعالی والدعاء من اللہ ان یکون ھذا عمل مقبول والآخر انا جزا اللہ القائد الطاف حسین الذی یشرفنا بکلامی من لندن۔ سفر کتاب کا بہت طویل رہا ہے، بہت سی تحقیق ہے۔ جب اس کی تالیف کی جا رہی ہوگی تو ایک ایک چیز کی ایکوریسی کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک تحفہ ہے، دعوت خطاب ہے۔ عبدالمالک مجاہد صاحب کو، آپ پبلشر ہیں دارالسلام کے، لیڈیز اینڈ جنٹلمین، عبدالمالک مجاہد۔ میں اپنے رؤوف بھائی کو اس عظیم کام کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے انشاءاللہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت زیادہ قابل ثابت ہوگی، ان کو بیت اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں ثابت ہوگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس یہ کتاب کے اشاعت جو ہے مکہ اور مدینہ کی سرزمین اور حرمین شریفین کے ساتھ ہمارے رؤوف بھائی کی دلی محبت کا تقاضا کرتی ہے، محبت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کو اسلام کی اور اس دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Ladies and gentlemen, the Honorable Vice Chancellor of Karachi University, Dr. Behzada Qasim۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صالح زین العابدین الشعیبی کی یہ بڑی عنایت ہے کہ ان کا جو ایک مینuscript تھا ان کے پاس، وہ ان کو بہت ہی عزیز ہو سکتا تھا، مگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اور جو تاریخ مدون کرتے ہیں، جو تاریخ لکھتے ہیں، اور جب ہم اس کا ریفرنس جسے ہم کہتے ہیں ریفر کرنا، اس میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں کتنی صداقت اور کتنی قریبی مطالعہ اس میں موجود ہے۔ تو وہ خاندان کہ جو کلید بردار ہے، جس کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ وہ آنے والے زمانوں میں اور آخر تک تابد اس کے پاس وہ رہے گا اعزاز، انہوں نے اور ان کے بزرگوں نے جو مشاہدات اور جو تاریخی معلومات انہوں نے جمع کی تھی، وہ سب کو نہایت ہی خوبصورت، اختصار میں بھی ایک خوبصورتی ہوتی ہے، وہ ایک خوبصورتی کے ساتھ اس میں کتاب میں شامل کیا۔ اور رؤوف صدیقی صاحب نے کمال یہ کیا کہ اس کو جب انہوں نے اردو میں منتقل کیا، I have not seen the English text as yet، لیکن اردو میں جو انہوں نے اسے منتقل کیا ہے وہ اتنی آسان، اتنی رواں اور اتنی دل پذیر تحریر بن جاتی ہے کہ ہر آدمی جب اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، وہ کتاب مختصر سی ہے، اور میں بھی اپنے آپ کو اس سے نہیں روک سکا کہ جب وہ کتاب مجھ تک پہنچی تو اس کتاب کو جب میں نے آخر تک، آخری حرف تک اس کے میں نہیں پہنچ گیا، اس وقت تک کتاب میرے ہاتھ سے نہیں رکھی گئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت سعادت ہم لوگوں کے لیے مہیا کر دی ہے، اور یہ کتاب جس طریقے سے چھپی ہے اور جس طریقے تک لوگوں تک پہنچے گی، یہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دینے والا تو وہی ہے۔ اور اس خاندان کو کہ جنہوں نے یہ خزانہ ان کے حوالے کیا اور جس طریقے سے یہ پہنچا رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے نہایت ہی قابل قدر بات ہے۔ خواتین حضرات، دعوت خطاب ہے مفتی منیب الرحمان صاحب۔ سب سے پہلے میں جناب محمد رؤوف صدیقی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی یہ سعادت پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے مقدس گھر بیت اللہ کی تعریف اور تعارف کے لیے، اردو میں تعارف کے لیے منتخب کیا۔ جب اس کتاب کی تدوین کی بات آتی ہے، ترجمے کی بات آتی ہے، تو ایک نام ذہن میں لامحالہ ابھرتا ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ Ladies and gentlemen, it's my most pleasure to announce Senator Advocate نگہت مرزا ہنا۔ انہوں نے اس کتاب کے لیے جو کچھ کیا ہے یہ اس کا بیان ہے۔
Once again, ladies and gentlemen, Senator Advocate Nighat Mirza Hina. There are numerous books on Makkah Mukarramah, where the dawn of Islam took place, and from where the message of peace and harmony spread world over via the Holy Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followmen, the Sahaba Karam. But justification couldn't be done to Baitullah, the Qibla of Muslims, in the manner it should have been. That a day came when Abdurrahman Shebi presented him a book by his great ancestor Saleh al-Shebi, which was written 2 centuries ago. It was a Xerox copy, since the original copy was no longer available. Mr. Rauf Siddiqui immediately made the decision that he would not only recompile the book in Arabic, but also in Urdu and in English. Summarizing, I congratulate Mr. Rauf Siddiqui for publishing Baitullah in Arabic, Urdu and English languages. Considering that he took time out from his busy schedule of the ministry, I pray to the Almighty for all of us. May we spread peace world over. Ameen. Pakistan, Paindabad. It's my utmost pleasure to announce the utmost respected, Honorable Speaker of Sindh Assembly, Mohtaram Nisar Khoro Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब रऊफ सिद्दीकी साहब के किताब पर कुछ बोलने से पहले रऊफ साहब पर बोला जाए तो बेहतर है। मैं माज़रत के साथ न इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, न मुअल्लिम रहा हूँ। अभी खुदा की मेहरबानी से मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब के साथ मुझे भी हज अदा करने का मौका ज़रूर मिला। उसी पर वापस आया तो इनकी तरफ से लिखा हुआ किताब मिल गया। अब पहले ही सर झुका हुआ था उस खुदा के उस बंदगी में, उसके साथ ही रऊफ सिद्दीकी साहब की इतनी संजीदा कोशिश कि तारीख़ बैतुल्लाह पर किताब पढ़ी जाए, समझी जाए, यकीनी तौर पर यह बहुत ही अहसन काम है जो उन्होंने काम किया है। और रऊफ भाई ने हमेशा कुछ सरप्राइज़ किया है मुझे। तो पहली दफ़ा असेंबली में वो आए, मैं आया तो सामने बिठा दी कि जी एक किताब लिख दी है शायरी की किताब उन्होंने बांट दी सारे असेंबली के मेंबरान को। मैं उस वक़्त अपोजिशन में था, ये वज़ीर साहब थे, बजट का डिस्कशन था, किताब के चंद वर्क उल्टे अच्छे खासे शेर लिखे हुए थे। मैंने अपनी तकरीर में वो सारे उनके शेर उनके ऊपर झाड़ दिए और हुकूमत को तनकीद का निशाना बना दिया। Ladies and gentlemen, he is the custodian of Holy Kaaba. Please put your hands together for Sheikh Abdul Rahman Saleh Al-Shaybi. وهذا الكتاب الذي ألفه الشيخ محمد صالح بن أحمد بن زين العابدين الشيبي العبدري الحجبي، وهو كبير السدنة الكعبة المعظمة السابق. وهذا الكتاب يتكلم عن الكعبة المعظمة وعمارتها وكسوتها وسدنتها. ونشكر وزير التجارة والصناعة الدكتور السيد رؤوف صديقي على حسن ضيافتنا ودعوتنا لهذا الحفل الكريم، ولأنه أعاد طباعة